السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے FATF کے حوالے سے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو اجلاس ہے وہ 21 سے لے کے 21 فیبروری سے لے کے 3 مارچ تک ہو رہا ہے. پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو پاکستان نے کی اور مزید کیا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرے. فارن آفس کے عاصم افتخار صاحب نے کہا کہ پولیٹیکلی اس کو ہمارے خلاف یوز کیا جا رہا ہے اور ہمیں اسی لیے گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے کہ ہمیں دبایا جائے. خیر بات ہے حکومت کا نمائندہ ہے، وہ بات کرتا ہے، مطلب ان کا کام یہی ہے، بیسیکلی ان کی جاب یہی ہے ایز اے اسپوکس پرسن آف فارن آفس. خیر کیا تفصیلات ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہونے کو جا رہی ہے، اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. بات ہم کر رہے ہیں FATF کے ہونے والے اس اجلاس کی، اور اس میں لگتا ایسے ہے کہ پاکستان اس دفعہ بھی مزید for next 3 to 4 months will be remain in a grey list. کیونکہ جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ کنٹریز ہمیں اس سے نکلنے نہیں دے رہی. ٹھیک ہے، ہندوستان کا نام لیتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی وہ انفلوئنس کرتا ہے، تو آپ بھی یا آپ کا جو کام ہے، آپ کا فورن آفس ہے، آپ کی ایمبیسیز ہیں، آپ کی فورن منسٹری ہے، ان کا بھی یہی کام ہے اور وہ کام کر لینا چاہیے. اگر وہ کام کریں گے تو میرے خیال میں پھر آپ کا بھی کچھ نہ کچھ انفلوئنس وہاں پہ ہونا چاہیے. دنیا میں آپ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہندوستان بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو جب کرتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو وہ آپ کے خلاف وہ چیزیں کر رہا ہے، تو آپ اس کا کوئی کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. 3 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی آپ کو گر نہیں آئی یا کوئی اس کا سلوشن نہیں ملا. یہ چیز افسوسناک ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خود شاہ محمود قریشی صاحب ایک سیزنل پولیٹیشین ہیں اور ایز اے فارن منسٹر کافی دفعہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے. جن جن ممالک کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک تعلقات آپ کے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بات چیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو بھی سپورٹ کرے، آپ کے حق میں ووٹ دے. اور جو ہندوستان ہے اگر وہ آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے اپنی طاقت کو، تو آپ کو بھی ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ 3 سال میں کچھ ایسا رستہ تو نکلنا چاہیے کہ ان کے انفلوئنس کو آپ کم کر لیتے. اگر ختم نہیں کر سکتے تو کسی حد تک کم کر دیتے. یہ ساری چیزیں ہیں. صرف یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے کہ بھائی سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، بات ختم کر دی آپ نے، لیکن اس سے بات ختم نہیں ہوتی. ایکچولی نکلنا ہے گرے لسٹ سے. گرے لسٹ سے نکلیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، باتیں ان کی بھی سننے والی ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں، کبھی چھوٹی بات نہیں کرتے. لیکن جب ان گراؤنڈ چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ وہ بالکل ہی ان کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ FATF سے آپ کو نکلنا ہے. اس میں یہ والی بات کرنا کہ یار یہ ہندوستان کرتا ہے تو یہ ازبکستان کرتا ہے تو یہ تاجکستان کرتا ہے تو یہ افغانستان کرتا ہے تو یہ کوئی اور XYZ کرتا ہے. دیز آر آل ایکسکیوزز. کرتے ہوں گے بھائی، لیکن آپ کدھر ہیں؟ آپ کیا مطلب دنیا کا ملک نہیں ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہے، مطلب فلاں ہے ڈمکا ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہے تو پھر اس کا استعمال کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کو پتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا. میں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ وی آر ان اے گرے لسٹ. اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ والی کنڈیشنز پوری کر لی، تو پھر جب آپ نے کنڈیشنز پوری کر لی تو پھر آپ کا باقی انفلوئنس بھی آپ کریں چیزوں کو. عام آدمی کی زندگی تو آپ نے یہاں پر FATF کے نام پہ یقین کریں کہ اجیرن کی ہوئی ہے. اگر آپ کوئی باہر سے آپ کی پیمنٹ آتی ہے اس میں الگ مسائل ہیں، اگر آپ کسی کو بھجوانا چاہتے ہیں اس میں الگ مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی سلوشن نہیں ہے اس چیز کا. اور ہمیں جب بھی ان کا غالباً لاسٹ اکتوبر میں ہوا تھا FATF کا جو میٹنگ تھی، تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ ساری چیزیں پوری کر لی. بھائی آپ نے ساری چیزیں جب پوری کر لی تو اس کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک پاورز بھی ہونی چاہیے.
ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی آپ کو اس کو لڑنا چاہیے، دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ہنگامی دورے کرنے چاہیے، جو ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں چیزوں کو اور وہ آپ کے خلاف جاتے ہیں ہندوستان کے کہنے پہ یا خود کرتے ہیں، تو بھائی آپ کا بھی کام بنتا ہے، آپ کے پاس بھی سارے ریسورسز ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور کہتے کہ ہم نے تو فائل بھیج دی، ابھی ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ اپنی رسپانسبلٹی کسی اور کے اوپر مطلب کسی اور کے اوپر شولڈر پہ بندوق رکھ کے چلانا کہ یار جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے، جو ہندوستان کی فارن منسٹری کا کام ہے، جے شنکر صاحب کا کام ہے وہ کریں گے، وہ کیا آپ کے یہاں جائیں گے اور آپ کے کہیں گے کہ بھئی ہم تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے اور بڑی کیونکہ وہ ہے آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کا کوئی حل نکال لیں۔ ہر 3 مہینے کے بعد آپ ہمیں یہی کہانی سناتے کہ بھئی ہم نے تو سارا یہ پورا کر دیا، وہ پورا کر دیا، فلاں کر دیا، ڈھمکا کر دیا، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو پھر کہانی کہیں اور الٹ پلٹ جاتی ہے اور آپ پھر وہی کہانی ہمیں سنانا شروع کر دیتے کہ جی انفلوئنشل ہے، پولیٹیکل ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، واٹ ایور دا تھنگ از۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، لیکن آپ کے تعلقات اگر ان کے ساتھ ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ یہ بات کر سکے تو پھر تو بھائی آپ اس کا مطلب ہے جب کہا جاتا ہے کہ آپ اکیلے کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہماری تو بڑی اچھی مطلب فلاں کے ساتھ بھی ہے تو فلاں کے ساتھ بھی ہے تو فلاں کے ساتھ بھی، تو ان فلاں فلاں کو آپ بھی استعمال کریں اپنے حق میں، ان سے ووٹ دلوائیں، یہ ساری چیزیں کریں، یا پھر اس کو مان لیں کہ آپ اکیلے کریں۔ اور وہ مریم نواز والی بات میں نے آپ کو شاید کہی تھی 1-2 دن پہلے کہ وہ کہتی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب دورہ کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں، جتنے بھی مطلب جن کے ساتھ ہماری اچھی فرینڈشپ تھی ان کنٹریز کی بات کر رہی تھی، اور بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب اس کو خراب کر دیتے ہیں اور ایسا بگاڑ دیتے ہیں کہ یقین کریں کہ وہ پھر توبہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب ہمیں معاف کر دو یار۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کی فارن منسٹری کمزور ہے، آپ کے فارن منسٹر کمزور ہیں، تو اس میں ہم بے شک کسی کو بھی بلیم کر لیں، سو وٹ، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، یا کسی اور کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو پڑ رہا ہے، ایون ان کو نہیں پڑتا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ ان کا کیا ہے بھائی، ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز اور ایسی ساری چیزیں ہیں، ہمارے شاید ہزاروں بیوروکریٹس جو بڑے آفیسرز ہیں ان کے پاس نیشنلٹی جو ہے دوسرے کنٹریز کی اویلیبل ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، ان کو کیا ہے کہ اگر یہاں سے جاب ختم بھی ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، چلے گئے جی وہاں پہ رہ گئے جی، لندن میں بیٹھ گئے، اپنے گھر ہیں، سب کچھ ہے، کاروبار ہیں، ان کا کیا فرق پڑتا ہے، ان کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اگر پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ہوتی ہے، یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو ہوتی ہے، یا جو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر پڑھنا چاہتے ہیں، یقین کریں کہ ان کے لیے اتنی پرابلمز ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میرا کزن یو کے گیا ہے فار پی ایچ ڈی ان میتھمیٹکس، تو ابھی کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے چیزیں بتائی، حالانکہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بڑا زبردست قسم کا، یہاں پہ سرکار کی جاب کر رہے تھے اور اچھی مطلب پوسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسائل ہمیں مطلب سامنے آئے، دوسرا مطلب کسی اور یورپین کنٹری میں اسٹڈیز کے لیے گیا ہوا ہے، تو مطلب اس سے جب بات ہوئی تو اس طریقے سے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ میری فیملی کی کہانی، ہر اسٹوڈنٹ جو بھی باہر جاتا ہے ایکس وائی زیڈ اور کہیں سے بھی جاتا ہے تو اس کو یہ ساری پرابلم جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے، فیسز جمع کرنے میں اتنی پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ جو جسے کہتے ہیں کہ وائٹ منی ہوتا ہے، کوئی میں یہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کا شاید سب سے صاف ستھرا پیسہ ہے، مطلب محنت کا پیسہ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، وہ بیچارے پھر خوار ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ پڑھنا تو انہوں نے ہے، انہوں نے اپنا کیریئر بنانا ہے، ان کو شوق ہے بھائی انہوں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے یو کے کی کسی یونیورسٹی سے یا کہیں اور امریکہ سے یا جرمنی سے یا کسی اور جگہوں سے، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا لوگ کہتے تھے یہ ویزا یہ فلاں، میں کہتا ہوں یقین کرے اب وہ مسئلہ ہی نہیں رہا ہے شاید اتنا، جو باقی چیزیں جتنا پرابلمس کر چل رہی ہوتی ہیں آپ کے مطلب آپ کو پیش آتی ہیں، وہ ویزے والی پرابلم یقین کریں کہ اب بندہ بھول جاتا ہے کہ یار یہ بھی، تو یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہیں، لیکن ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یار ہندوستان نے پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا مطلب گیم کر لی،
یار ان کا کام ہے بھائی، وہ ان کا کام ہے، ان کا ملک ہے، ان کی اپنی سوورینٹی ہے، جو بھی ہے، پاور ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، کریں۔ یار آپ بھی تو کچھ تو کریں نا بھائی جان، مطلب صرف یہ باتیں کرنے سے کہ اب کا مطلب جی انہوں نے کر دیا بس ہم بیٹھ گئے جی، بس انہوں نے پھر ہمارے ساتھ ہاتھ کر لیا۔ یار آپ بھی تو ایٹ لیسٹ کچھ تو کرے یار، آپ کی تقریباً ہر ملک کے اندر ایمبیسی بنی ہوئی ہے، مہنگی سی مہنگی جگہوں پہ بنی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہزاروں لاکھوں ڈالر ایک ایک مہینے کا خرچہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اگر وہ ابھی تک یہ کام نہیں کر سکے کہ یار ہم اس سے نکل آئیں، لیکن باتیں کروا لو عمران خان صاحب سے بڑی بڑی، او جی مودی جی کو یہ کہنا ہے، وہ کہنا ہے، برا بلا کہنا ہے، پھر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ان کے اوپوننٹس ہیں ان کو برا بلا کہنا ہے، جو ریئل ایشوز ہیں اس کے اوپر نہ کام کرنا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ کچھ اور کرنا ہے، بس یہی کہنا ہے پورا دن، او جی میں تو ہندوستان کو ہندوستانیوں سے زیادہ جانتا ہوں، مائکروسافٹ کو میں بل گیٹس سے زیادہ جانتا ہوں، اور پتہ نہیں امریکیوں سے میں امریکہ کو زیادہ جانتا ہوں، چائنیز سے زیادہ چائنیز سے میں چائنا کو زیادہ جانتا ہوں۔ یار پورا دن آپ یہی کہانیاں میں ہاں یہ ایک اور بات، جی گھبرانا نہیں ہے، پاکستان اب بھی سجدہ ترین ملک ہے، یہ والی کہانیاں، اچھا مہنگائی سارے ملک ساتھ یہ بھی کہیں گے پوری دنیا جی مہنگائی ہے پوری دنیا میں، تو پاکستان کوئی الگ تو نہیں ہے، پھر کہیں گے نہیں جی نہیں پاکستان تو سب سے آج بھی بڑا سستا ترین ملک ہے۔ یار واٹس گوئنگ آن، واٹ دا ہیل از دس؟ اور پھر ساتھ میں ایسے قوانین بناؤ کہ یار سوال بھی نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے ہم سے، اگر پوچھیں گے تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں، اور جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے رگڑا ہوگا یا پھر جھگڑا ہوگا، جو آج کل بہت ساری لوگوں کے چل رہے ہیں۔ خیر اینی وے ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہے، مجھے کوئی خاص اس سے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے کہ چاند جو ہوتا ہے وہ شروع سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کیا ہے، کتنے دن کا ہے، جو ہم روزے عید وید کے لیے دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میاش دا اول معلومی گی، پشتوں میں یہی کہا جاتا ہے اس کے، کہ جو چاند ہوتا ہے وہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے، تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی جو چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، لیکن خیر اینی وے اب کب تک کرتے ہیں عمران خان صرف کہانیاں، کب تک ہمیں سناتے رہیں گے، یا اس چیز میں سے ہم نکلیں گے؟ آئی ڈونٹ نو رائٹ ناؤ، کیونکہ فی الحال ایسی کوئی چیز ہوپس نہیں ہے۔ خیر اینی وے ابھی جب اجلاس ختم ہوگا اس کے بعد فائنل رزلٹ آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹوٹل 4-6 دنوں کی کہانی، 7 دنوں کی کہانی ہوتی ہے، لیکن خیر اینی وے نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر۔